دوسرا ہم عقد سلم کے اندر یہ ہے الثانی کون المسلم فی دینن، کہ مسلم فی دین ہو، مسلم فی کیا ہو؟ دین ہو، یعنی معین نہ ہو ابھی کہ یہ جو بکری ہے یہ میں آپ سے اس کے بدلے میں بیع سلم کے طور پر لے رہا ہوں، تو یہ تو بیع سلم نہیں ہوئی، تو کیونکہ یہاں مسلم فی موجود ہے، دین کہاں ہے؟ ذمے میں ہونا چاہیے، صرف اس چیز کے، یعنی بکری لے رہا ہے تو اس کے اوصاف بیان، مثلا میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں فلاں فلاں صفات کی بکری کے لیے، اگر یہ کہے کہ 10,000 روپیے اس بکری کے عوض میں دے رہا ہوں اور وہ بکری سامنے موجود ہے، معین ہے، تو یہ عقد سلم نہیں ہے، اس لیے کہ سلم کی مشروعیت تعین کے بغیر صرف اوصاف کی بنیاد پر ذمے میں خرید و فروخت کرنے کے لیے، خود لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، اور اگر اس طرح بیع کی تو عام بیع منعقد ہو جائے گی، بیع سلم نہیں منعقد ہوگی، عام بیع ہو جائے گی۔ جی تو اس کا جو ہے خاص ذہن رکھیں، اور قول اظہر یہ ہے کہ اس سے عام، یعنی اگر ایسا کیا اس نے کہ بھئی اس بکری کے بدلے میں یہ 10,000 روپے دے رہا ہوں، تو دیکھیے بکری بھی عین اور یہ کپڑا کہنا، یعنی یہ بکری کہنا، یہ بھی گویا کہ مبی کو، مسلم فی کو متعین کر دیتا ہے، تو یہ نہ بیع سلم ہوئی نہ عام بیع ہوئی، ولا ينعقد بیعا۔ الثانی کون المسلم فی دینا فلو قال اسلمت الیک هذا الثوب فی هذا العبد، ان روپیوں کے بدلے میں، اس غلام کے بدلے میں یہ کپڑا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر مسلم نے یہ کہا تو نہ بیع سلم ہوئی نہ عام بیع ہوئی، عقد ہی باطل ہو گیا، بالکل کوئی مطلب صحیح نہیں ہوا۔ ولو قال اشتریت منک ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتک انعقد بیع، اگر مسلم نے یہ کہا کہ میں نے تم سے ایک کپڑا خریدا ایسے ایسے صفات کا ان دراہم کے بدلے میں، اور مسلم علیہ نے کہا کہ بعتک، میں نے وہ بیچ دیا تم کو، تو اب بیع منعقد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بیع کے الفاظ آ گئے وغیرہ، سلم کا تو لفظ نے استعمال نہیں کیا، بہرحال سلم کی طرح تعبیرات تھی لیکن سلم کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، تو یہاں بیع منعقد ہو جائے گی، اور بعض حضرات کہتے ہیں سلم منعقد، بیع سلم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عام بیع یہاں ہو جائے گی۔ الثالث، چھٹا امر یہ ہے بیع سلم کی، چھٹی شرط گویا کہ بیع سلم کی یہ ہے، تیسری شرط، الثالث تیسری شرط بیع سلم کی یہ ہے۔ الثالث المذهب انه اذا اسلم بموضع لا يصلح للتسليم او يصلح ولحمله مؤنة اشترط بیان محل التسلیم والا فلا، کہتے ہیں کہ تیسری شرط عقد سلم کی یہ ہے کہ سپردگی کی جگہ کی تعین ضروری ہے، سپردگی کی جگہ کی تعین ضروری ہے۔ اگر عقد سلم ایسی جگہ پر ہو رہا ہے کہ وہ جگہ سپردگی کے قابل نہیں، یا سپردگی کے قابل تو ہے ویصلح، لیکن مسلم علیہ وہاں منتقل کرنے میں مشقت ہو، خرچ ہو، تو پھر جگہ کی تعین، کس جگہ سپرد کیا جانے والا ہے مسلم فی، وہ جگہ کی تعین ضروری ہے، اشترط بیان محل تسلیم والا فلا، اور اگر جگہ سپرد کی قابل بھی ہو اور کوئی خرچ وغیرہ نہ ہو تو وہیں سپرد کر دے، پھر بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے محل التسلیم کو کس جگہ سپرد کی جائے گی، اس لیے کہ وہی جگہ متعین ہو جائے گی، اور اگر کسی دوسری جگہ کی صلاحت ہو تو وہ دوسری جگہ متعین ہو جائے گی، تو یہ چیز ہے۔ وَيَصِحُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا،
عقد سلم حالن بھی جائز ہے وہ مؤجلن، اور اسی طریقے سے عقد سلم مؤجلن بھی جائز ہے. عقد سلم حالن بھی جائز ہے اور مؤجلن بھی جائز ہے، یعنی دونوں طریقے سے صراحت کر سکتے ہیں. قریبی مدت کی قیمت بھی متعین کر سکتے ہیں اور ذرا لمبا وقفہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. فَإِنْ أَطْلَقَ نَقَدَ حَالًا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر حالن یا مؤجلن کی تعین نہیں ہوئی ہے تو ہم اسے حالن یعنی فوراً دیا جائے گا، ایسا سمجھیں گے، مسلم فی فوراً ملنے والی. وقیل لا ينعقد، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، قیل یہ ہے کہ لا ينعقد، یہ عقد سلم منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تعین ضروری ہے کہ کب دیا جانے والا ہے، وہ مدت کی تعین تو بہرحال ہونا چاہیے. وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ، اور ادائیگی کے وقت کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے. کہ 1 مہینے کے بعد دے دیجئے آپ مسلم فی، یا رمضان کی 1 تاریخ کو دے دیجئے وغیرہ. فَإِنْ عَيَّنَ شُهُورَ الْعَرَبِ أَوِ الْفُرْسِ أَوِ الرُّومِ، عربی مہینے یعنی محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، یا فارسی مہینے یا رومی مہینے یا انگریزی مہینے وغیرہ متعین کیے تو یہ بھی جائز ہے کہ اکتوبر کی 1 تاریخ وغیرہ، یہ بھی جائز. وَإِنْ أَطْلَقَ، مطلق رکھا تو حُمِلَ عَلَى الْهِلَالِ، اسلامی سن ہجری پر اسے محمول کیا جائے گا. مطلق رکھا تو کہ بھئی 1 تاریخ کو، پھر 1 تاریخ نے کون سی، 1 مہینے کے بعد کی 1 تاریخ، تو پھر ہم سمجھے گا ابھی محرم چل رہا ہے تو سفر کی 1 تاریخ کو سمجھیں گے. حُمِلَ عَلَى الْهِلَالِ. فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ حُسِبَ الْبَاقِي بِالْأَهِلَّةِ وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ بِالثَّلَاثِينَ. کہتے ہیں کہ مان لو محرم کی 15 تاریخ کو بے سلم ہو رہے اور کہہ رہا ہے کہ 3 قمری مہینے کے بعد مسلم فی دے دیجئے، 3 قمری مہینے کے بعد. تو اب اس میں دیکھیے محرم کی 15 تاریخ کو رہے نا، تو سفر کا پورا مہینہ آ جائے گا، ربیع الاول کا پورا مہینہ آ جائے گا، محرم کے 15 دن آ جائیں گے اور ربیع آخر کے 15 دن آ جائیں گے، ربیع الثانی کے 15 دن آ جائیں گے. پورے 15 شمار کریں گے ربیع الثانی کے بھی اور 15 شمار کریں گے محرم کے، وہ تو 30 کا، اور باقی درمیان میں سفر اور ربیع الاول اگر 29 کے بھی ہوئے تو کافی ہے انشاءاللہ. وَلَا صِحَّةُ تَعْجِيلِهِ بِالْعِيدِ وَجُمَادَةِ، کسی نے یہ کہا کہ بھئی عید کے دن دے دیجئے مجھے وہ کپڑا، وہ جمادہ یا جمادہ کو دے دیجئے، تو اب جمادہ اولا بھی ہوتا ہے، جمادہ ثانیہ بھی ہوتا ہے، عید الفطر بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہے، تو کون سی ہم متعین کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس عقد کے بعد جو عید آنے والی، جیسے عقد ہو رہا ہے رجب میں، تو رجب کے بعد جو عید آتی ہے وہ پہلی عید الفطر کی ہے، عید الاضحیٰ تو بعد میں آتا ہے. عقد ہو رہا ہے سفر میں تو جمادی الاولیٰ متعین ہو جائے گا، اور جمادی الاولیٰ میں عقد ہو رہا ہے تو پھر آئندہ یعنی جمادی الثانیہ اسے متعین کریں گے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ امور جو ہے ضروری جو انہوں نے بتایا، ان امور کا لحاظ عقد سلم کے اندر ہونا ضروری ہے کہ مجلس میں راس المال مسلم خریدار مسلم الیہ یعنی بائع کے حوالے کرے. دوسرا امر مسلم فی دین ہو. تیسری چیز کہ محل التسلیم سپردگی کی جگہ کی تعین شرط ہے، جبکہ جگہ سپردگی کی قابل نہ ہو یا ہو لیکن وہاں پر منتقل کرنے میں مسلم فی کو مشقت ہو، خرچ آتا ہو. اور چوتھی چیز کہ حالن بھی جائز ہے، مؤجلن بھی جائز ہے. پانچویں چیز کہ مدت کی تعین ضروری ہے، مدت کی تعین ضروری ہے کہ اس کا علم ضروری ہے، تعین بھی اور علم بھی ضروری ہے. جی یہ امور ہو گئے کہ عقد سلم کے صحیح ہونے کے لیے
ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان امور کا لحاظ رکھنا عقد سلم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری۔ اب عقد سلم کے اندر جو سب سے زیادہ، یہ دیکھیے عاقدین کا بھی معاملہ ہو گیا، سیگے کا معاملہ تقریباً ہو گیا مان لو، راس المال کا بھی معاملہ ہو گیا، سب سے اہم چیز ہے عقد سلم کے اندر مسلم فی، اس لیے کہ مسلم فی موجود نہیں ہوتی، ذمے میں صرف اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا پہلی شرط بتاتے یشترط کون المسلم فی مقدورا علی تسلیمہ عند وجوب التسلیم، کہ مسلم فی سپردگی کے لائق ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیز ہو کہ جس کو سپرد کرنے میں سہولت ہو، سپرد کرنے میں سہولت ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مسلم الیہ مسلم فی کو سپرد کرنے پر قادر ہو، غالب گمان ہو مسلم الیہ کا کہ مسلم فی طے شدہ چیز وقت پر مل جائے گی، چاہے دوسری جگہ سے لانا کیوں نہ پڑے۔ اگر غالب گمان یہ ہو کہ مسلم فی اس وقت میں ملنے والی نہیں ہے تو پھر بیع سلم بھی صحیح نہیں ہو۔ مثلا عام کی بیع سلم بارش کا کوئی مہینہ متعین کر کے کر رہا ہے مان لو کوکن میں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ ملیں گے نہیں، یا سردی میں مدت متعین کی جا رہی ہے تر کھجور وغیرہ دینے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیع سلم پھر اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخر صَحَّ إِنِ اعْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ، اگر وہ مسلم فی دوسرے علاقے میں پائی جا رہی ہے اور اس علاقے کی مسلم فی کے بارے میں بیع سلم ہو رہی ہے کسی اور علاقے میں، لیکن وہ چیز جیسے کشمیر کے سیب ہمارے یہاں آتے منتقل ہوتے، تو بمبئی میں کوئی شخص اگر اس کی بیع سلم کا معاملہ کرے تو عادتاً وہ چیز چونکہ یہاں منتقل ہوتی ہے اس کی بیع سلم صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور وہ چیز وہاں سے نہیں آتی یہاں پر، یا زمانہ ایسا ہے کہ اس وقت آنے میں پریشانی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اب یہ بیع سلم جو ہے صحیح نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْأَزْهَارِ، عقد سلم ایسی چیز کا اس نے کیا تھا کہ جو چیز عمومی طور پر مل جاتی ہے، لیکن کسی وجہ سے سپردگی کا وقت جب آیا تو وہ چیز مارکیٹ سے ہی ختم ہو گئی، مارکیٹ سے ہی ختم ہو، جیسے اپریل میں آم دینے کا وعدہ کیا تھا آپ اس، لیکن کسی وجہ سے مارکیٹ سے آم ہی ختم ہو گئے، بالکل کہیں رہے ہی نہیں، عقد سلم قول اظہر کے مطابق فسخ نہیں ہوگا، لم ينفسخ فی الأزہر، سلم کا معاملہ فسخ نہیں ہوگا۔ فَيَتَخَيَّلُ الْمُسْلِمْ بَيْنَ فَسْقِهِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدْ، اب مسلم کو، خریدار کو اختیار دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو آپ چاہے تو معاملہ فسخ بھی کر سکتے، اور اگر آپ کو رکنا ہے تو آپ وہ چیز مارکیٹ میں آنے تک، دستیاب ہونے تک ذرا صبر کیجئے، انتظار کیجئے، یہ ہو سکتا ہے، اس کو کہہ سکتے، تو مسلم کو خود بخود عقد و فسخ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحِلِّ انْقِطَاعُ عِنْدَهُ، اگر مسلم کو پتہ چلا کہ میں نے تو اس کو کہا ہوں کہ 15 اپریل کو مجھے آپوس آم دے دو، لیکن اسے مارچ کی 15 تاریخ کو پتہ چلا کہ 15 اپریل کو آپوس آم ملنے والے نہیں ہیں، ایسے پتہ چلا اسے، فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ فِي الْأَزْهَارِ، تو کہتے ہیں کہ وہ 15 اپریل آنے سے پہلے اس معاملے کو فسخ نہیں کر سکتا، 15 اپریل کے دن پھر اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا عقد سلم کو، ابھی سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرما رہے ہیں مسلم فی کی مزید شرط وَكَوْنُهُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَيْلًا أَوْ وَزَنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا، عقد سلم اگر مکیلی چیز کی ہو تو کیل کے ذریعے اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے، کیل کے ذریعے اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے اگر مکیلی چیز ہے۔
موزونی چیز ہے تو وزن سے اس کی مقدار معلوم ہو، جیسے شکر ہے تو موزونی چیز ہے مان لو تو 5 کلو، او عدن گننے والی چیز ہے جیسے انڈے وغیرہ تو گن کر اس کی معلومات نکالیں کہ 10 انڈے 20 انڈے 50 انڈے، اور ادھر ناپنے والی چیز ہے جیسے کپڑا وغیرہ تو ناپ کے ذریعے سے اس کی مطلب مقدار کی تعین ہو جائے۔ وَيَصِحُّ الْمَكِيلُ وَزَنًا مکیلی چیز کی وزن کے ساتھ بے سلم جائز ہے، وَعَكْسَهُ اور موزونی چیز کی کیل کے ساتھ بھی عقد سلم جائز ہے، عقد سلم میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ وَلَوْ